تم کہتے ہو کہ ایک بادشاہ ہم پر حکمران ہو، حالانکہ خداوند تمہارا خدا خود تمہارا بادشاہ ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت قضات کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 6 سے 15 آیت مقدسہ۔ ایک دن شکیم کے سب لوگ اور تمام بیت ملو جمع ہوئے اور وہ گئے، اور شکیم میں بلوت کے پاس ابی ملک کو اپنے اوپر بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گیا اور کوئے جرزیم کی ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی آواز بلند کی اور چلایا اور ان سے کہا، اے شکیم کے لوگوں، میری سنو تاکہ خداوند تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت گئے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرے، اور انہوں نے زیتون کے درخت سے کہے، تو ہمارا بادشاہ ہو۔ اور زیتون نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکنائی جو خدا اور آدمیوں کے لیے مستعمل ہوئی ہے چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو۔ اور انجیر نے ان سے کہا، کیا میں اپنی شیرنی اور عمدہ میوہ چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب درختوں نے تاک سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو۔ اور تاک نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جس نے خداوند اور انسان خوش ہوتے ہیں چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب تمام درختوں نے خاردار جھاڑی سے کہا کہ تو آ اور ہماری بادشاہ ہو۔ اور خاردار جھاڑی نے ان درختوں سے کہا، اگر تم در حقیقت مجھے مسا کر کے اپنے اوپر بادشاہ بناتے ہو تو آؤ اور میرے سایہ میں آرام کرو، اگر نہیں تو خاردار جھاڑی سے آگ نکلے اور لبنان کے دیوداروں کو جلا دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 21 جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، تیری امداد سے وہ کس قدر شادمان ہے۔ تو نے اس کو اس کے دل کی آرزو عطا کی ہے، تو نے اس کے لبوں کی عرض کو اس سے روک نہ رکھا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، کیونکہ تو نے شاندار برکت کے ساتھ اس کی پیش قدمی کی، تو نے خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی تو نے ہمیشہ کے لیے اسے عمر درازی بخشی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے، تیری امداد کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو نے اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کیا، تو نے اسے ہمیشہ کے لیے برکت کا باعث بنایا اور اپنے حضور میں اسے فرحت سے مسرور کیا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب پہلی آیت سے 16ویں آیت تک۔ تو مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے، کیا اس لیے کہ میں نیک ہوں؟ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے تاکستان میں بھیجا۔ اور اس نے 30 گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اسے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔
उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला, पर जब पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमको ज्यादा मिलेगा, मगर उनको भी एक ही दिनार मिला और वो लेकर माल के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर के इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या तू इसलिए बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।